ایک دن حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بزرگ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت عہد الدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام بزرگوں سے اپنی اپنی کرامات دکھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ پھر حاضرین کے جواب کا انتظار کیے بغیر خود ہی اہل مجلس کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، یہاں کا حاکم میری بہت دل آزاری کرتا ہے۔ آج وہ چوگان کھیلنے کے لیے گیا ہوا ہے، اب اللہ ہی ہے کہ وہ حاکم صحیح و سلامت واپس آ جائے۔ ابھی مجلس میں حضرت شیخ عہد الدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ کسی شخص نے باہر سے آ کر اطلاع دی کہ وہ حاکم گھوڑے سے گر کر مر گیا۔ مجلس میں موجود تمام بزرگ شیخ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس کے بعد دوسرے بزرگوں نے بھی اپنی اپنی کرامات کا اظہار کیا۔ آخر میں شیخ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت فرید رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، فرید الدین تم بھی اپنی کوئی کرامت دکھاؤ۔ بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت عجز و انکساری کے ساتھ عرض کیا، میں تو ایک طالب علم ہوں اور بزرگوں سے کچھ سیکھنے اور ان کی خدمت کے لیے گھر سے نکلا ہوں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتے رہے، مگر حضرت شیخ عہد الدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے کسی عذر کو تسلیم نہیں کیا۔ بالآخر بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ مجبور ہو گئے۔ آپ نے آنکھیں بند کر لی اور دل ہی دل میں خداوند ذوالجلال سے درخواست گزار ہوئے، اے اپنے بندوں کے عیوب کی پردہ پوشی کرنے والے، تجھ پر سب باطن و ظاہر روشن ہے۔ تو خوب جانتا ہے کہ میں تیرا ایک گناہگار بندہ ہوں، مگر ان لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوں جو بے شمار کمالات روحانی رکھتے ہیں۔ میری ذات میں نہ کوئی کرامت پوشیدہ ہے اور نہ میں کرامت کے اظہار کو مناسب سمجھتا ہوں، پھر بھی میرے سر سے ان کڑے لمحات کو ٹال دے اور مجھ بے ہنر کو ان حضرات کے سامنے سرخرو فرما دے جو اہل علم بھی ہیں اور اہل کمال بھی۔ ابھی بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ خیالوں ہی خیالوں میں اپنے رب کے حضور دست بدعا تھے کہ یکائک تصورات کے پردے پر آپ کے پیرو مرشد حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ مبارک روشن ہو گیا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے، فرید آزردہ کیوں ہوتے ہو؟ جس خدا نے تمہیں سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ کے آستان عالیہ تک پہنچایا ہے، وہی ہر حال میں تمہاری مشکل کشائی کرے گا۔ ان بزرگوں سے کہو کہ اپنی اپنی آنکھیں بند کر لیں، پھر انہیں تمہاری کرامت نظر آئے گی۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی حضرت قطب رحمۃ اللہ علیہ کا پرنور چہرہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ آپ نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ شیخ عہد الدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کیفیت دیکھی تو فرمایا، فرید خاموش کیوں ہو؟ کیا ابھی اس منزل تک نہیں پہنچے؟ بابا فرید الدین نے فرمایا، منزل تو میری بہت دور ہے، مگر آپ حضرات اپنی آنکھیں بند کر لی، پھر دیکھیں کہ خدا کیا ظاہر کرتا ہے۔ شیخ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بزرگوں نے اپنی اپنی آنکھیں بند کر لی۔ یکیک تمام بزرگوں نے دیکھا کہ وہ سستان کے بجائے خانہ کعبہ میں موجود ہے۔ خود بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ بھی ان درویشوں کے ساتھ بیت اللہ میں موجود تھے۔ کچھ دیر بعد جب تمام درویشوں نے آنکھیں کھولیں تو نظروں کے سامنے شیخ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانہ کاہ تھی اور حاضرین مجلس خاموش بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ حضرت شیخ عہد الدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بے اختیار ہو کر فرمایا، فرید اس نوعمری میں تمہیں یہ اعلیٰ مقام مبارک ہو۔ شیخ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دوسرے درویش بھی بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی تصرف کا اعتراف کر رہے تھے، مگر بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ کیسے بتاتے یہ سب کچھ کیا تھا؟ کس کی دعاؤں کا اثر تھا اور کس کے فضل و کرم کی کرشمہ سازی تھی؟ اپنے پیرو مرشد کے یہ کمال دیکھ کے بے انتہا خوش تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء کرام سے سچی محبت اور ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔